حاکم جماعت کا رسول اللہ دسویں پارے ہوتے توبہ سے آج تھوڑا سا حصہ ادا کیا ہے. دعا کو اللہ اس آیت کے مطابق اپنی معروضات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ پاک آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باعث جماعت الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا تو پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے 4 شخص عورتوں میں سے بی بی خدیجہ بڑوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی. پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے 4. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مکے میں موجود نہیں. وہ شام کے سفر میں گئے ہوئے تھے اور ایک وہاں پر بڑی عمر رسیدہ بزرگ جو پہلے کتابوں کا عالم تھا، پہلے کتابوں کا علم اس کے سینے میں تھا. اس کی عمر لکھی ہے 390 سال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اس بزرگ کے ساتھ مصافحہ پر اس کی زیارت کروں. جب اس کے ساتھ بھی گئے، اس کو سلام کیا تو بوڑھا 390 سال، ایسے سمجھو 4 صدیاں پوری ہونے والی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سلام کیا تو کہنے لگا مسعود، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. کس کا بیٹا ہے؟ ابو قحافہ عثمان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کی آنکھوں کی پلکیں بالکل آ کر کے گال پر پہنچ گئی تھی، اوپر اٹھا کر کے کہنے لگا انت صدیق، تو صدیق. اور کہنے لگا کہ ابوبکر جب تم مکے جائے گا وہاں پر محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہوگا اور اس کا کلمہ پڑھنا. اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور اس کا ساتھ دینا. وہ ایسا وفادار ہے تو دنیا میں وفاداری کرے گا، وہ قبر میں بھی تیرا وفادار ہوگا تو محشر میں کے میدان میں بھی تیرا وفادار بنے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے واپس آئے تو غلام نے بتایا کہ کل محمد بن عبداللہ نے محمد رسول اللہ کا اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہنے لگے آقا یا رسول اللہ، آپ نے اعلان کیا ہے. آپ نے فرمایا ابوبکر جی میں نے اعلان کیا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کو سبحان اللہ. میں نے اعلان کیا ہے اللہ نے مجھے پوری کائنات کھلائے، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ابھی پوچھا نہیں، آپ نے فرمایا
وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، تبلیغ میں نکل پڑا۔ شام کو 10 اور لے آئے جن میں حضرت عثمان بولتے ہیں مسلمان تھوڑے ہیں، صبر کر جب مسلمان بڑھیں گے تو ضرور بیت اللہ میں توحید کا پیغام عام ہوگا، توحید کا باعث نصیحت ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے باپو مجھے اجازت دو۔ آپ نے فرمایا ابوبکر صبر کرو، صبر کرو، تیسری مرتبہ کہنے لگا آپ میرا اندر جو ایمان سے بھر گیا اجازت دو کہ آج میں توحید کا باعث کروں۔ اللہ مسلمانوں کرنے والوں، خدا کی ذات کی قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ادھر سے اعلان ہوا آج بیت اللہ میں مکے کا بڑا کپڑے کا تاج ابوبکر وارث کرنے لگا۔ اللہ سارے لوگ آ گئے، چھوٹے بڑے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ شروع کیا، کہتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ خطبہ پڑھتے پڑھتے جب یہ الفاظ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کلمے پڑھنے شروع کیے، مکے کے کافر کو لا کر کے کہتے ہیں ابوبکر بند کر اپنا باعث، نہیں سنیں گے تیرا باعث بند کر، تو جو کہتا ہے عبادت کے لائق ایک اللہ، سجدہ ایک اللہ کو، نظر و نیاز ایک اللہ کے لیے، یہ ہمارے 300 سال معبود کہاں جائیں گے؟ ابوبکر صدیق نے اپنا خفا جاری رکھا۔ اللہ ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کیا، کسی کو ہاتھ میں لاٹھی دی، ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کیا، کسی کو پتھر ہاتھ آیا، ابوبکر صدیق کو مارا، اتنا مارا، ابوبکر صدیق کو بے ہوش ہو کر کے زمین میں گر پڑے۔ وہ مارے آئے، ابوبکر صدیق کو اٹھا کر کے گھر لے گئے، ابوبکر صدیق بے ہوش ہوئے۔ ادھر سے مکے، ادھر سے قوم نے اعلان کیا، او مکے کے سرداروں سنو اعلان، اگر ابوبکر کو کچھ ہوا ہے ہم اس کے بدلے میں آپ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کریں گے۔ ابوبکر صدیق بے ہوش ہے، ادھر سے ابو پڑا ہے، ادھر سے امی پڑی ہے۔ ابو کہتا ہے کلمنی یا ابوبکر، میرے بیٹے ابوبکر میرے ساتھ کلام تو کر۔ ادھر سے
بھی کہا جمیل کہتے الحمدللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، ارکم صاحب کے گھر میں موجود ہیں۔ امی نے کہا ابو بکر ابو بکر سنا ابو کے گھوڑ پیلے ابو بکر صدیق دائے او میری امی جان جب تک ناموں سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ والا چہرہ نہیں دیکھوں گا تب تک میں دودھ کا گھوڑ بھی نہیں پیوں گا۔ اللہ ادھر دے ابو بکر میرے نبی کے میرے سامنے ادھر دے میرے نبی ابو بکر صدیق نے میرے سامنے پتا نہیں میرے ابو بکر کا کیا حال ہے، مکے کے کفار میں میرے ابو بکر کو گوٹ مارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں دو کے سہارے میں ابو بکر صدیق میرے نبی کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اللہ ادھر سے صحابی نے عرض کیا ابو بکر آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے جب سنا آپ نے اپنی گود بچھائی، آپ نے فرمایا ابو بکر کو آنے دو۔ جب ابو بکر آیا میرے نبی نے اپنے جھول میں سنا کر کے کہا ابو بکر جی میرے دل پر ابو بکر سن طوفان نے تجھے گود مارا ہے، بیٹا میرے محبوب رب کعبہ کی قسم جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میری پوری تکلیف ساری ختم ہو گئی ہے۔ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا رب کعبہ کی قسم میرے سارے درد ختم۔ ابو بکر صدیق اب دیکھو یار جھول گود دو ہیں، ایک گود ابو بکر صدیق کی تھی تو دوسری جھول میرے نبی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ادھر گود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صرف مبارک ابو بکر صدیق آدھا ابو بکر صدیق کو توحید کی دعوت دے آئے۔ جب بھی مکے کا بڑا تاجر ہے، 11 مکے کے دکان میں کپڑوں کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، کبھی 10